اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا ذکر اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا دیر میں اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ ابو داؤد، ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس میں ترغیب ہے کہ حاجت اور ضرورت کے وقت انسان کو بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انسانوں کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی سب کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ دوسرا، لیکن اسباب ظاہری کے مطابق حسب ضرورت بندوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی توکل یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے ہوگا تو بندہ مدد کرے گا، ورنہ نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں تو وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ ابو داؤد باسناد صحیح۔ فائدہ، کسی سے سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنا ضرورت کے کسی سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ ضرورت اور حاجت کے وقت سوال کرنا جائز ہے۔ پھر بھی ایسے موقعوں پر بھی اگر انسان کسی سے نہ مانگے تو یہ عظمت کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اسی طریق عظیمت کو اختیار فرمایا، اور چنانچہ سنن ابن ماجہ میں اس کو واضح کیا ہے کہ گھوڑ سواری کی حالت میں اگر ان کا کوڑا زمین پر گر جاتا تھا تو کسی سے نہیں کہتے تھے، بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور اسے پکڑتے، یعنی ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ اتنا سا سوال بھی کسی سے کرنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دو فریقوں کے بیچ جھگڑا ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھا لی، تو میں اس سلسلے میں سوال کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقے کا مال آ جائے، پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قبیصہ، 3 آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے، پھر وہ رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو گیا جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اسے اپنی گزران کے مطابق مال حاصل ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی گواہی دیں کہ فلاں آدمی فاقے کا شکار ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کرے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ ان کے سوا اے قبیصہ، سوال کرنا حرام ہے، اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ مسلم شریف۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 فریقوں کے بیچ لڑائی وغیرہ ہو جائے تو کوئی شخص ان کے بیچ مال پر صلح کرا دے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو اتنی رقم دے گا اور اس کی ادائیگی کا ذمہ دار بن جائے۔ اب اگر اقرار کرنے والا فریق رقم کی ادائیگی نہ کرے تو ضامن کے لیے مطلوبہ رقم جمع کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، تاکہ وہ ضمانت کے مطابق رقم ادا کر دے۔ جائحہ کے معنی ہے ایسی آفت جو انسان کے مال یا کاروبار کو پہنچے جس سے اس کی ساری پونجی برباد ہو جائے اور اسے کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں، تو اس کے لیے بھی ضرورت بھر سوال کرنا جائز ہے۔ مال یا اسی طرح کی کوئی چیز جس سے انسان کا معاملہ کاروبار وغیرہ درست ہو جائے، جو ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دے اور اسے کافی ہو جائے۔ فائدہ، اس میں 3 لوگوں کو واضح کیا گیا ہے جنہیں سوال کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسکین وہ نہیں ہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے اور ایک ایک دو دو لقمے یا ایک ایک دو دو کھجوریں اس کو وہاں سے لوٹا دیں، لیکن اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے، نہ ظاہراً اس کی حاجت کا کسی کو اندازہ ہو کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں بڑے احسن انداز میں پیشے ور قسم کے بھکاریوں اور ضرورت مند مسکینوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جس سے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تلاش کر کے ایسے ضرورت مندوں پر خرچ کرے جو اہل حاجت ہونے کے باوجود اہل حاجت والی حالت اور حاجت اختیار نہیں کرتے، نہ کسی سے سوال ہی کرتے ہیں، نہ یہ کہ جو پیشے ور قسم کا بھکاری سامنے آ گیا اسے روپیہ 8 آنے دے کر سمجھ لے کہ اس نے صدقہ و خیرات کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔